آج دیکھیں کرسی کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، قتل تک کر دیتے ہیں لوگوں کو، حقوق تک پامال کر دیتے ہیں۔ وہ 2 ٹکے کے نوٹ کے لیے در در کی خاک چھانتے ہیں کہ کوئی منصب ہمارے ہاتھ آ جائے، کوئی کرسی کا جناب ایک کونا ہمیں مل جائے۔ جناب صاحب منصب لوگوں کے ساتھ سیلفیاں کھنچواتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ماں بدولت کے اس کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں۔ ایک طرف یہ عالم ہے کہ اب ہمیں شہرت مل جائے، ہمارا نام بن جائے، تو کبھی کسی مالدار کے ساتھ سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں، کبھی کسی صاحب منصب کے ساتھ سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیے، یہ ہے مسلمانوں کے ایمان کی کیفیت کہ جس وقت اعلان ہوا کہ آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے تو جسم سے ایسے جان ہی جو ہے وہ نکل گئی کہ آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں باقی رہی کہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ لہذا سہارا دے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ کو ممبر پر لایا گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر تک خاموش بیٹھے رہے ممبر پر۔ اور سب سے پہلی بات جو آپ نے خلیفہ بننے کے بعد لوگوں سے کی وہ پتہ ہے کیا تھی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے پوشیدہ اور ظاہری طور پر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلافت کا سوال ہی نہیں کیا، نہ میں نے کبھی ظاہراً کہا کہ اللہ مجھے خلافت مل جائے، اور نہ کبھی میں نے چھپ کر کہا کہ اللہ مجھے خلافت مل جائے۔ اور پھر ایک بڑی دلچسپ بات، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بنتے ہی لوگوں سے یہ کہنے لگے، اے لوگوں میرے کندھوں پر خلافت کا بہت بڑا بوجھ تم لوگوں نے ڈال دیا ہے، لہٰذا مجھ میں اسے انجام دینے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے آپ کو جو میری بیعت کا توق تم نے اپنی گردن میں ڈالا ہے میں خود اسے اتار دیتا ہوں، لہٰذا تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بناؤ۔ سلیمان بن عبد الملک کی خلافت دینے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ کیفیت ہے، فرمایا کہ میں تم سے جو ہے وہ تمہیں دستبردار کرتا ہوں اپنے آپ سے، لہٰذا جس کو چاہو خلیفہ بناؤ۔ لیکن لوگوں نے بیک زبان کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز اگر ہمیں آپ سے بہتر کوئی نظر آتا تو ہم اس کی طرف توجہ کر لیتے، لہٰذا ہم آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ انہی کی خلافت کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان حکمران کو کیسا ہونا چاہیے اور اسے لوگوں کی توجہ کس طرف جو ہے وہ کروانی چاہیے۔ آج عجیب معاملہ ہے کہ جناب تماشبین جو ہے وہ ہمارے گھر پر آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم آپ کی نالیاں بنوا دیں گے، ووٹ ہمیں دے دیں۔ ووٹ کا مطلب ضمیر ہوتا ہے، ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو بھی کر رہا ہے میں اس میں حصے دار ہوں، میں مدد کر رہا ہوں اس کی، تو اس کیفیت سے ووٹ دیا۔ اب کوئی آیا جناب نالیاں بنوا دیں گے تو اپنا ضمیر بیچ دیا، گٹر بنوا دیں گے اپنا ضمیر بیچ دیا، گلیاں بنوا دیں گے اپنا ضمیر بیچ دیا، گیس بنوا دیں گے اپنا ضمیر بیچ دیا، جبکہ بات کرتے ہیں کہ ہم امام حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں، محرموں میں کربلا کے واقعے کو تو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں اور بڑے بڑے آنسو بہاتے ہیں اور بڑی بڑی جناب کیا اس کا نام وہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب مجھے بڑی امام حسین سے محبت ہے۔ بھائی امام حسین سے محبت ہے، کربلا کے سارے واقعے کو پتہ نہیں کتنی بار زندگی میں سنا، لیکن کبھی یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ امام حسین اور یزید کے مابین جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ یزید ووٹ مانگتا تھا، امام کہتے تھے ووٹ نہیں دینا۔ یزید ووٹ مانگتا تھا اور امام کہتے تھے ووٹ نہیں دینا۔ وہ یہی تو کہتا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ووٹ دے دیں۔ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا تھا کیوں، کیا خرابی ہے مجھ میں؟ آپ فرماتے تم نماز کے تارک ہو، تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ تم عورتوں کا ناچ دیکھتے ہو، تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی۔ تم ممبر پر بیٹھ کر غلط باتیں کرتے ہو، تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ تم مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرتے ہو، تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں ہمارے سامنے شرابیں پینے والے، عورتوں کے ناچ دیکھنے والے، جناب عجیب و غریب قسم کی زندگیاں بسر کرنے والے لوگ آج ہمارے دروازوں پر آتے دستک دے کر ووٹ مانگتے ہیں۔ ہم دیتے ہیں یا نہیں دیتے انہیں ووٹ؟ استغفر اللہ العظیم۔ تو آج کے بعد اگر کوئی ووٹ لینے دروازے کے اوپر آئے نا تو کم سے کم یہ دیکھ لینا کہ میرا معیار کیا ہے، میں کس بندے کو جو ہے وہ نامزد کر رہا ہوں۔ اب سنیے، جب کوئی واقعہ ہی حاکم بنتا ہے، جب کوئی واقعہ ہی خلیفہ بنتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خلافت پہلے تو قبول نہیں کی، اور جب زبردستی لوگوں نے خلیفہ بنایا تو خلافت کے امور سنبھالتے ہی لوگوں کو اس طرف نہیں لگا دیا کہ ہم تمہیں روٹی دیں گے، ہم تمہیں کپڑا دیں گے، ہم تمہیں مکان دیں گے۔ کوئی آیا اس نے آ کر کہا میں سڑکیں بنا دوں گا، کوئی آیا اس نے آ کر کہا میں پل
بنا دوں گا. کوئی آیا اس نے آ کر کہا جناب میں تمہاری جناب وہ تبدیلی لے آؤں گا. کوئی آیا اس نے آ کر کوئی بات کر دی. ہر کوئی نئی نئی باتیں کرنے لگا. مجھے بتاؤ کہ کیا کسی نے یہ باتیں کی ہیں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی قوم کے ساتھ کی؟ اور وہ کیا باتیں تھی سنیے. آپ نے فرمایا اے لوگو میں سب سے پہلے تم سے جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا. یہ ہے جو ایک امیر المومنین مومنوں کا امیر اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہے. اے لوگو اللہ سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اے لوگو آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کرنا. یہ ہے ایک امیر المومنین جو مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ اپنی آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کرنا. اور پھر فرمایا ہمیں الجھایا گیا اس طرف کہ ہم تمہیں جناب کاروبار دے دیں گے, ہم تمہیں نوکریاں دے دیں گے, ہم تمہارے بچوں کو پڑھائیں گے. تو ہم اسی بات پر ہی جناب آ گئے. لیکن سنیے حضرت عمر بن عبدالعزیز لوگوں سے فرماتے ہیں لوگوں سنو, تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہنا, اللہ دنیا کی تمہاری تمام حاجتیں پوری کر دے گا. یہ ہے مومنوں کی شان کہ وہ غم میں اپنے رب سے دور نہیں ہوتے, وہ مصیبت میں رب کے قریب ہو جاتے ہیں. وہ مصیبت میں رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. لہٰذا ایسے حاکم جو آ کر کہیں ہم تمہیں کپڑے دے دیں گے, ہم کہیں گے سنبھال کے رکھو اپنے کپڑے. بولے روٹی دیں گے, بھئی تمہاری حیثیت ہے کہ تم روٹی دے سکو؟ تمہاری حیثیت ہے کہ تم کچھ کر سکو؟ تم کچھ نہیں دے سکتے کسی کو. ہاں ہمیں متوجہ کرنا ہے تو ہمیں اس کی بارگاہ میں متوجہ کرو کہ جہاں سے سب کو روٹی کپڑا اور مکان ملتا ہے. ہمیں ہمارے مولا کی بارگاہ میں لانے کی بات کرو. لہٰذا آپ نے فرمایا لوگو تم اگر اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہو تو اللہ تمہاری تمام دنیاوی حاجتیں بھی پوری کر دے گا. اور پھر فرماتے ہیں یہ ہے حاکم, کہتے ہیں لوگوں سنو, اگر تم اپنے باطن کی اصلاح کرو تو اللہ تمہارے ظاہر کو بھی اچھا کر دے گا. اگر اپنے دل سے تکبر کو ختم کر دو, اگر اپنے دل سے حسد کو ختم کر دو, اگر اپنے دل سے بغض و کینے کو ختم کر دو, اگر مسلمانوں کے بارے میں نفرت کو ختم کر دو تو اللہ تمہارے ظاہر کو بھی اچھا کر دے گا. اور پھر آگے فرماتے ہیں اے لوگو میں تمہیں ایک بات کی جو ہے وہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے. اے لوگو تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے سنو, اپنی موت سے پہلے آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کر لو. اس لیے کہ موت تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے. اور اپنے سے پہلے اپنے بڑوں اپنے آباء و اجداد کے اوپر غور کرو کہ انہیں موت آئی, ان کے سلسلے اعمال منقطع ہوئے اور وہ قبروں میں چلے گئے. جس طرح تمہارے بڑوں کو موت آئی اسی طرح ایک دن تمہیں بھی موت آئے گی اور تم قبروں میں چلے جاؤ گے. لہٰذا اپنی آخرت کی تیاری کرو. اب آپ بتائیں کہ جو امیر المومنین جو خلیفہ اپنی رعایا کی ایسے تربیت کر رہا ہے وہ خود کیسا خوف خدا والا ہوگا. اور ابھی آپ سنیں گے کہ وہ خود کیسے خوف خدا والے ہیں. پھر اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے فتنوں کے حوالے سے آگاہ کرنے لگے اور کہنے لگے سنو, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی اور قرآن کے معاملے میں کبھی ایک دوسرے سے نہیں جھگڑے گی. ہاں اگر ان کے درمیان فتنہ اور فساد پیدا ہوا تو اس کی وجہ مال اور دولت بنے گی. اس کی وجہ کیا بنے گی؟ مال اور دولت. تو آج دیکھ لیں جائیدادوں نے بھائیوں سے بھائی جدا کر دیے, جائیدادوں نے گھر کے اندر جناب وہ گھر کے اندر رہنے والوں کے دل آپس میں جدا کر دیے. تو یہ مال کا فتنہ کس قدر شدید ہے. اور پھر یہ بات بڑی دلچسپ ہے, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اپنی قوم سے کی, جو اپنی رعایا سے کی, آج حاکم کہتا ہے میں سیاہ کروں میں سفید کروں, بس میرے جیالے بن کے رہنا, ہماری پارٹی کے نعرے لگاتے رہنا, بس ہمارا نام لیتے رہنا جہاں بھی جائے, تاکہ پتہ چلے جن کا کھاتا ہے ان کا گاتا بھی تو ہے, جن سے کھا رہا ہے ان کی بات بھی تو کر رہا ہے. لیکن سنیے ایک باعمل حاکم کس طرح کا ہوتا ہے, ایک باعمل خلیفہ کس طرح کا ہوتا ہے. آپ کہنے لگے اے لوگو جو اللہ کی اطاعت کرے تم پر واجب ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو, اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہرگز تم اس کی اطاعت نہ کرنا. اور اس کے بعد اپنے بارے میں فرمانے لگے, فرمایا میں نے یہ بات اس لیے کی کہ جب تک میں اللہ کی اطاعت کرتا رہوں اس وقت تک تم میری اطاعت کرتے رہنا. جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں اس وقت تم میری اطاعت کرنا, اور جس دن تم دیکھو کہ معاذ اللہ میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا, فرمایا اس دن تم میری اطاعت چھوڑ دینا.
اس دن میری ہرگز اطاعت نہ کرنا. میری اطاعت تب تک کرنا جب تک میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں. اور یہ کیفیت، اور خلیفہ بننے سے پہلے، امیر المومنین بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی شاہانہ تھی. میں نے بتایا کہ والد محترم مصر کے گورنر تھے، تو اب آپ بتائیں گورنر کا بچہ کیسی زندگی گزارتا ہوگا؟ شاہانہ زندگی ہوگی، مال و دولت والی زندگی ہوگی. اس قدر شاہانہ زندگی تھی کہ عطر ایسی استعمال کرتے تھے کہ کہتے تھے غلام کو بھیج کر کے دیکھو کسی نے ہم سے عمدہ عطر تو نہیں لگائی. ایسی عطر لگاتے تھے. لیکن جس دن خلیفہ بنے اس دن گھر میں آئے، رات کو آتے ہی کپڑے دھونے لگ گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے نیت کی آج کے بعد مہنگی عطر نہیں لگاؤں گا. یہ ہے تبدیلی. کہا آج کے بعد مہنگی عطر نہیں لگاؤں گا. وہ پھر اپنے محل اور اپنے گھر بنانے میں جو ہے وہ نہیں جٹ جاتے، وہ پھر اس طریقے سے اپنی زندگی کو چینج کرتے ہیں. آپ نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا، آپ نے کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر جتنے زیورات ہیں سارے بیت المال میں جمع کروا دو. دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے گا کہ اب ہم نے اپنی زندگی کا معیار بدل دیا ہے. اب ہم نے اپنی زندگی کا معیار بدل دیا. وہ وفا شعار بھی تھی. اس نے کہا اگر آپ کی یہ رضا ہے تو ٹھیک ہے. گھر کے اندر جو موجود تھا وہ بھی سب بیت المال میں جمع کروا دیا. آپ کے پاس کثیر باندیاں تھیں. امیر المومنین بننے سے پہلے آپ نے ان سب کو بلایا اور کہا اب میں اپنی زندگی کو جیسے بدلنے والا ہوں، ہو سکتا ہے تم میں سے بہت ساریاں گزارا نہ کر سکے، لہٰذا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ. یہ ہے تبدیلی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھی گئی. اور آج میں ایک بات میں نے جب سے پڑھی، یقین کریں میرا دل جو ہے وہ بڑا ایک اس بات پر تھا کہ یا اللہ ایسے حاکم ہیں. آج معاشرے میں پتہ کیا آیا؟ میں نے دیکھا ہے واٹس ایپ کے اوپر لوگوں نے سٹیٹس لگائے ہوئے ہیں. جس بیچارے کی کوئی اوقات نہیں نا، اس نے پتہ کیا سٹیٹس لگایا ہے؟ ابھی ہمارا وقت نہیں ہے، ہم خاموش ہیں. ابھی ہمارا وقت نہیں آیا، ہم کیا ہیں؟ جب وقت آئے گا تو سب سے حساب لیا جائے گا. ارے بھائی تم کیا کرو گے جب تمہارا وقت آئے گا؟ زمین پھاڑ دو گے یا آسمان چیر دو گے؟ جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی تک تو اوقات یہ ہے ماں بدولت کی کہ کچھ نہیں کر سکتے. منصب نہیں ہے، ایسے لوگوں سے تعلقات نہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، تو تب بھی دھمکیاں لگا رہے ہیں. تو بتائیں جو کچھ کر سکتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ آئے دن دیکھتے ہیں صاحب منصب لوگ کس طریقے سے غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. عورتوں کو گھسیٹا جاتا ہے جناب سڑکوں کے اوپر، بزرگوں کو گھسیٹا جاتا ہے سڑکوں کے اوپر، ان کے منہ کالے کیے جاتے ہیں. اس طرح کی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ویڈیوز وائرل ہوئیں. ایسے لوگ حاکم بنے، ایسے لوگوں کو ہم نے ووٹ دیے جو غریبوں کا خون چوسنے لگے. ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر دیا جن کو نہ ہمارے بوڑھوں کے تڑپنے کی پرواہ ہے، نہ جو ہمارے بچوں کے بلکنے کی پرواہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں نا ابھی میرا وقت نہیں آیا، مطلب سمجھ لو کہ ابھی ان کا وقت نہیں تھا آیا. تو وقت نہ آنے والے بندے کی کیفیت دیکھیے. منصب ہاتھ میں نہیں. اور حضرت محمد بن کعب نے کہا کہ بچے تمہارے جو ٹخنوں کے نیچے کپڑا آ رہا ہے، اور میں نے سرکار مدینہ علیہ السلام سے سنا ہے جو چادر ٹخنوں سے نیچے ہو وہ دوزخ میں جلے گی. اب جب یہ جملہ سنا نا حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو پیچھے مڑے اور مڑ کر کہا اپنی راہ لو. انہیں مخاطب کر کے کہا اپنی راہ لو، جیسے بندہ کہتا ہے جا اپنا کام کر. ابھی منصب نہیں ملا تو یہ کیفیت ہے. کہا جا اپنا کام کر. وقت گزر گیا، سب کچھ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بن گئے. جب خلیفہ بنے تو وہ بات یاد آئی کہ مدینے میں کسی نے مجھے کہا تھا عمر تیرے ٹخنوں سے نیچے کپڑا جا رہا ہے، اس کو سنبھال. اور میں نے پیچھے مڑ کر کہا تھا کہ اپنا کام کرو. وقت بدل گیا ہے، اب وہ وقت آیا ہے کہ اب حساب لیا جائے گا. انہوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ انہوں نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا اور خط لکھ کر کہنے لگے محمد بن کعب سے کہو کہ آپ زیادہ سفر لیجئے میری جانب سے اور مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیے، میں آپ سے ملاقات کا مشتاق ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیغام جب گورنر نے حضرت محمد بن کعب کو دے کر کہا کہ عمر بن عبدالعزیز جو امیر المومنین ہیں، جو خلیفہ ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب وقت کے خلیفہ بلا رہے ہیں، اب وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں بلا رہے کہ جن کو کہا تھا عمر اپنی چادر کو سنبھالو.
اب حضرت محمد بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے گورنر سے کہا مجھے پیسوں کی حاجت نہیں ہے، میں خود اپنے پیسے لگا کر چلا جاؤں گا، مجھے تو خود ان سے بات کرنی ہے۔ لہذا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ محمد بن کعب کہتے ہیں میں ان کے سامنے گیا، جب میں ان کے سامنے بیٹھا تو مجھے کہنے لگے اے محمد بن کعب، آپ نے مجھے اس دن کہا تھا کہ اپنے ٹخنوں سے کپڑے کو اوپر کرو، اور میں نے کہا اپنی راہ لو، اپنا کام کرو، میں اس بات پر شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف نہیں کر دیتے؟ کہا اس حالت میں مجھ سے معافی مانگ رہے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو چکی تھی۔ یہ ہے خلیفہ بننے کے بعد کا نظام، یہ ہے منصب ہاتھ میں آنے کے بعد کا نظام۔ کہتے ہیں مجھے معاف نہیں کر دیتے صرف اتنی بات پر کہ میں نے کہا اپنا کام کرو۔ کہتے ہیں یہ رونے لگے اور روتے روتے آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روئے کہ حضرت محمد بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا اے امیر المومنین، اللہ آپ کی لغزشیں معاف فرمائے۔ یہ ہے اصل تبدیلی کہ جو خلیفہ بنا اس کی اپنی کیفیت یہ۔ اور بس چونکہ وقت بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے اور میں بس ایک دو باتیں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کا وقت جب قریب آیا، آپ کا وصال اس طرح ہوا تھا کہ آپ کے غلام نے آپ کو زہر دیا تھا، آپ کے غلام نے آپ کو زہر دیا، تو جب اس نے زہر دیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے کچھ ملایا تھا، تو آپ فوراً پہچان گئے۔ آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ تم نے مجھے زہر کیوں دیا؟ اس نے کہا سرکار وہ میں بہک گیا تھا، کچھ لوگوں نے مجھے 1000 کچھ لوگوں نے مجھے 1000 اشرفیاں دیں اس واسطے کہ میں آپ کے کھانے میں زہر ملا دوں، لہٰذا میں نے آپ کو زہر آلود کھانا کھلا دیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے کہا کہ وہ جو 10,000 اشرفیاں تم نے لی ہیں تمہارے لیے جائز نہیں، لہٰذا اسے بیت المال میں جمع کروا دو۔ وہ اشرفیاں لے کر بیت المال میں جمع کروائیں اور اپنے قاتل سے کہتے ہیں اتنی دور چلے جاؤ کہ کوئی تم تک پہنچ نہ سکے میرے بعد۔ کوئی اپنے قاتل سے بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ کہا اتنی دور چلے جاؤ کہ کوئی تم تک نہ پہنچ سکے۔ اب اپنے قاتل کو روانہ کر دیا۔ اور آخری بات، ایک امیر المومنین کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ایک مسلمانوں کے حاکم کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ان کے بچوں کے ماموں حضرت مسلمہ بن عبد الملک عیادت کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا کہ جن انتقال کا وقت قریب ہے، یعنی چند دن پہلے انتقال سے آئے، آ کر دیکھا کہ قمیض بڑی میلی ہوئی ہے، وقت کا امیر المومنین، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں اور میلی قمیض پہنی ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میلی قمیض میں دیکھا تو ان کے بچوں کے ماموں جو تھے وہ اپنی ہمشیرہ سے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ تھی انہیں کہنے لگے کہ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ لوگ امیر المومنین کی عیادت کے لیے آ رہے ہیں اور ان کا لباس میلا ہے؟ وہ خاموش ہو گئیں۔ آپ عیادت کر کے چلے گئے۔ اگلے دن جب دوبارہ مسلمہ بن عبد الملک آئے عیادت کے لیے، آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی کرتا گندا ہے، میلا ہے، اسی طریقے سے ابھی بھی کرتا میلا ہے۔ تو جب یہ کیفیت دیکھی تو اپنی ہمشیرہ سے دوبارہ کہنے لگے میں کل کہہ کر تو گیا تھا کہ کرتا ان کا تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو ان کی ہمشیرہ جو تھی وہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز کے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا، وہ غسل خانے میں جاتے تھے، اتارتے تھے، اس کو دھوتے تھے اور دوبارہ پہن لیتے تھے۔ یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے مسلمانوں کے حاکم۔ اگر آپ کو کوئی ایسا حاکم نظر نہیں آتا تو میں معذرت کے ساتھ آپ سے عرض کروں گا پھر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی اور نسل در نسل کوئی تربیت نہیں کر سکا۔ لہٰذا اپنی اولادوں کی تربیت کیجئے تاکہ وہ آنے والے وقت میں ایک بہترین فرد بن کر ابھریں، آنے والے وقت میں ایک بہترین مسلمان بن کر ابھریں۔ اللہ کریم کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ